ڈاکٹر رتفو ایک بہت بڑا نام، کون نہیں جانتا ہوگا کہ پاکستان کے کونے کونے میں جذام کے مریضوں کے لیے اگر کوئی علاج کے لیے گیا ہوگا تو وہ ڈاکٹر رتفو تھیں۔ جرمنی سے ان کا تعلق تھا، پاکستان میں آئیں تو یہیں پر بس گئیں۔ اس وقت ہم ان کے 2 کمروں کے اس فلیٹ میں موجود ہے جہاں وہ رہتی تھیں، اور ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ کمرہ تھا جو ان کے زیر استعمال تھا، اور کتنی سادگی آپ کو دکھائی دے گی کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں مریضوں کے لیے کام کیا، ان کا طرز زندگی کتنا سادہ تھا۔ ان کے زیر استعمال جو کتابیں رہیں، جو فوٹو فریمز ہیں، جہاں جہاں پورے پاکستان میں انہوں نے کام کیا، یہ وہ ساری تصاویر ہیں جو یہاں پر آویزہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل بھی جو ان کے زیر استعمال رہی، وہ کتابیں جو انہوں نے طب کے شعبے کے لیے لکھی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی بھی شخصیت موجود ہے جو 1965 سے ڈاکٹر رتفو کے ساتھ موجود رہی۔ وہ ایک مریض تھے، ان کا نام پیر علی شاہ ہے، سوات سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر رتفو کے پاس علاج کے لیے آئے اور اس کے بعد وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ڈاکٹر رتفو کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کام کیا بلکہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ بھی ان کا رہا، اور اب ان کے بعد از وفات یہ جو گھر ہے اس کو جو میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے، اس کی دیکھ بھال پیر علی شاہ کی ہی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر رتفو کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا ہے، کیسی شخصیت تھی ان کی؟ ڈاکٹر رتفو ایک عظیم شخصیت تھی، اور مطلب ہے بہت نرم دل والی اور محبت کرنے والی تھی، اور کبھی بھی اس کو غصہ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب ہے مریض کے ساتھ بھی اور اسٹاف کے ساتھ بھی اس کا رویہ جیسا وہ ماں اور بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح اس کا رویہ ہوتا تھا۔ 1965 سے آپ ان کے ساتھ ہیں، اب یہ گھر میوزیم بن چکا ہے، چونکہ اب وہ نہیں ہے تو ان کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہوں گے یہاں پہ؟ یہ یہاں جب ڈاکٹر رتفو زندہ تھی تو اس کے کھانے پینے کا اور جو بھی ذمہ داری تھی وہ سب میری تھی، وہ سب کچھ میں ہی کرتا تھا، اور زیادہ تر میں کوشش کرتا کہ اسی وقت دیتا تھا۔ اور اس میں بھی ابھی کافی ٹائم مجھے اس کے لیے نکالنا پڑتا ہے، ہمارے کام اور بھی، مگر اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور مجھے وہی سی رکھنا پڑتا ہے جیسا میں وہ شروع میں کرتا تھا۔ اچھا، اب 1 سال ہو گیا انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے، کتنا یاد آتی ہیں آپ کو؟ مجھے تو سب سے زیادہ مجھے یاد آتی ہے، اس لیے کہ زیادہ ٹائم میں نہیں گزارا اس کے ساتھ، اور میرے ساتھ ایسے رہی جیسا ماں۔ مطلب کبھی بھی کوئی کام بتا دی کہ پیر علی یہ کرنا، وہ نہیں، کبھی نہیں ہوا ڈاکٹر یہ کام، کوئی بات نہیں، جب بھی ٹائم آپ کو ملے گا آپ کر لینا۔ مطلب کبھی اس نے کوئی آرڈر نہیں دیا، کبھی ایسے نہیں جیسا اپنی ماں ہوتی ہے یا اپنا گھر جیسا ہوتا ہے، ایسا مطلب کبھی میں نے محسوس نہیں کیا کہ میں یہاں کا ملازم، مطلب ایسا اس کا رویہ تھا ہمارے ساتھ۔ جی، پیر علی خود کو رتفو کا بیٹا کہتے ہیں، اور یقینی طور پہ ڈاکٹر رتفو کے بیٹا بننا یا بیٹی بننا کس کے لیے باعث فخر نہیں ہوگا۔ انہوں نے جس طرح سے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، جو ان کا حسن سلوک تھا اس کی گواہی یہ پورا ہسپتال دیتا ہے، اسٹاف دیتا ہے۔ لیکن پیر علی شاہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا، وہ اب رتفو کے جانے کے بعد سب سے زیادہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ جی۔